اس کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں فاروق ماہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صداقت خدمات پیش کریں. ان کے بعد تقریر کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اسد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ فنکشن ہو رہا ہے اور وہ صدارت مجھ سے کرانا چاہتے ہیں، تو میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اعتصام صاحب کے مقابلے میں نہ مجھے بٹھائیں. پھر کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ شاید آپ لبرل ہیں اور اعتصام صاحب کی جو ایک اپنی خیالات کا اور اپنے فکر کا جو معیار ہے وہ آپ سے مختلف ہے. تو میں نے کہا کہ میری بہت دفعہ ملاقات اعتصام صاحب سے ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی لبرل ہیں جتنا میں ہوں، اور مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا مشکل نہیں پڑے گی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو باتیں نبی پاک کے حوالے سے اور ان کی تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے انداز میں پیش کی اور بڑے ہر ایشو کو رپیٹ کر کے، جیسے کہ قرآن میں جب بھی کوئی ہدایت دی جاتی ہے تو اسے ایمفسس کے لیے سمجھانے کے لیے رپیٹ کیا جاتا ہے، اسی انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. اور بہت سے نبی پاک کی ہدایت کے پہلو جو ہیں انہوں نے نمایاں طور پہ آج پیش کیے. میں کیونکہ تھنکرز فورم کے اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مقصد ہے تھنکرز فورم کا وہ یہ ہے کہ ہم تھنک کا جو لفظ ہے، تھنکرز کا لفظ ہے سوچنے والے. ہم من حیث القوم، میرا خیال ہے علامہ کہتے ہیں کہ امت کے حوالے سے، میں تو من حیث القوم اپنے پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں، علامہ امت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا بند کر دیا ہوا ہے. ہم جذبات میں بہت کچھ اپنے ذہنوں میں فکس کر کے اپنی ایک ڈگر میں، جیسے کہ پنجابیوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پرنالے رکھے ہوئے ہیں اور پرنالا ہمارا وہاں سے ہلتا نہیں. تو تھنکرز فورم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طبقہ فکر کی، ہر علمی گفتگو، ہر بات کو سننے کی صلاحیت ہمیں ہو. سننے کا تو حوصلہ انسان میں آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتا ہے اگر پریکٹس آ جائے، ذہن ریلیکس رہے تو سننے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سنا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کا جو بنیادی میسج ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو، سوچو، سمجھو، اور یہ پروسیس ہی سائنٹیفک پروسیس ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسی ڈگر پہ ترقی کی گئی ہے. سیب جو تھا، سیب ہمیشہ سے اوپر سے نیچے گرتا تھا. پھر کسی نے نوٹس کیا کہ یار یہ سیب نیچے گرا ہے، یہ کیوں گرا ہے؟ اور پھر وہاں سے وہ گریویٹیشن کا سوچ بچار
चला और ग्रेविटेशन तो क्या था भाई, ऊपर से नीचे गिरी है तो है क्या है, तो ऊपर से चीज नीचे गिरती है। मतलब वो गिरने में एक कुव्वत किसी को नजर आई। और आज दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है वो सितारों पे और मरीज पे और उसके आगे करोड़ों मील दूर जाने की सलाहियत इंसान ने पैदा की है, सिर्फ इस बात को समझने से वो कुव्वत पैदा हुई है कि ये जो सेब नीचे गिरा है इसमें एक कुव्वत है जिसकी वजह से वो सेब नीचे गिर रहा है, वरना ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा। तो ये उस कुव्वत को समझना और उसको फिर काबिल इस्तेमाल बनाना ही असल काम है। आज हमने नबी पाक के तालीम के बारे में और उनकी हदायत के बारे में जो सुना है, इसका असल काम यही है। सुना तो हमने बहुत दफा है और हम सुनते आए हैं, हम इसे इफेक्टिवली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगियों में। और यही हमारा आज का जो फंक्शन है, इसकी तवज्जो आपकी तरफ दिलानी है कि जब हमारा लीडर, हमारा इमाम इस मयार का है और उसकी हिदायत इस मयार की है, तो फिर क्या वजह है कि हम उस हिदायत से फायदा नहीं उठा पा रहे, हम उस हिदायत की कुव्वत को नहीं समझ सके और कुव्वत को अपनी जिंदगियों में और जिंदगियों में बेहतरी लाने में हम वो कामयाब नहीं हो रहे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हमें गौर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोज़ख और जन्नत इन्हीं हिदायतों में से निकलनी है। और इस हिदायत के इस्तेमाल के साथ अगर हम अपने माशरे में एक जन्नत पैदा कर सकें, तो फिर अगर ये जन्नत है तो जन्नती तू, और अगर ये दोज़ख है तो दोज़खी तू। दोज़ख की शक्ल में हर जिम्मेदारी हम पे आती है कि ये जो हम कर रहे हैं शायद ठीक नहीं है, और जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे। तो सबसे अहम पहलू जो हमारे सामने इस वक्त है कि हमारे अवामुन नास में सही और गलत की जो तमीज़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के साथ ही रजिस्टर हो जानी चाहिए। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो इससे झूठे खुदाओं की और सही अच्छे असल खुदा की जो तफरीक है, जो फर्क है, वो हमारे सामने आ जाता है और सच और झूठ का एक शक्ल आ जाती है। और ये जो अल्लाह ताला के कानून हैं, जिन कानूनों पे ये सारी कायनात चल रही है, उनका सही होने को हम तस्लीम करते हैं। और जो क़वानीन नबी पाक ने हमें, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में नबी पाक के जरिए पहुँचाए हैं, उनको उन पे सही अमल करके, उनको सही तरह समझ के, उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। और कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं हम मामलात को समझने में गलती कर रहे हैं, और इसलिए हमें समझना और इन पे अमल करना ये बहुत लाज़िम है। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सच और झूठ का जो अमल है उसमें तफरीक करें, अपनी ज़ात में सच का साथ दें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम ही यही है कि मैं जब अल्लाह की शनाख्त कर लेता हूँ तो फिर मैं ये अल्लाह से ये वादा कर रहा हूँ कि अपना सच का ही साथ दूंगा, झूठ के साथ नहीं दूंगा और झूठ के साथ खड़ा नहीं होगा। सो अपनी ज़िंदगी में, अपनी तालीम में, अपने बच्चों की तालीम में, अपनी ज़ात की तालीम में, अपनी ज़िंदगी के अमल में सच का साथ दें। और सच जानदारी से आता है, वैसे कहना कि मैं सच बोलना इज नॉट इनफ। इंसान में जब सच्चाई आती है तो उसमें बेपनाह कुव्वत पैदा हो जाती है। इंसान झूठ बोलता है खौफ की वजह से, इंसान झूठ बोलता है, उसको ये वसवसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इसलिए वो कहानी मनगढ़ंत की बना के सच को थोड़ा सा रंग दे के तो झूठ बोल देता है। और जैसे जैसे इंसान झूठ बोलता है उसकी ताकत ज़ाहिर होती जाती है। तो इंसान को चाहिए, हमें सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में सच का
सच का साथ दें। ये जो अल्लाह की रस्सी है ये सच्चाई की ही रस्सी है, तो इसलिए हमें सच्चाई का साथ देते हुए वो जो अमली सबूत है ला इलाहा इल्लल्लाह का उसका दें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पहलू है वो बड़ा आम है, क्योंकि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह बताया ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तो इसलिए हमारा सिर्फ इश्क रसूल या रसूल के लिए जज्बा और अपनी मोहब्बत का जिक्र करना ही काफी नहीं है। वो अंग्रेजी में एक छोटी सी कहावत है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। जो ये पुडिंग होती है खूबसूरत लगती है, केक खूबसूरत लगता है, तो खाने के बाद ही पता चलता है कि इसकी मिठास या इसका टेस्ट कैसा है। आपकी जो मोहब्बत, नबी के लिए जो मोहब्बत और अल्लाह का कलमा पढ़ने की जो असलियत है वो आपके अमल से साबित होगी। अगर हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है तो फिर हमारी वो मोहब्बत और वो हमारा ईमान माने खेज है, वरना हम अपने आप को धोखा देते हैं। और इसलिए आज का ये जो फंक्शन है इसके 2-3 मकसद हैं। हमारे जिंदगी में सेक्टेरियन ग्रुप्स का जो एक राज है वो अपनी जगह पे है, अपनी जगह सब सही है, मगर सब अपनी जगह अटल अटके हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें वो सलाहियत पैदा हो, वो कैपेसिटी पैदा हो कि हम दूसरे की बात सुन सकें। अगर हम बात सुनेंगे तो शायद कुछ समझ भी आ जाए, और कई दफा दूसरे की बात, मुखालिफ की बात, एक मुख्तलिफ सिंध की बात समझने से जो मैं जिस बात को मैं खुद समझता हूँ, वो जिस बात पे मैं यकीन रखता हूँ, उसमें बेहतरी आ जाती है, उसमें वुसअत आ जाती है। तो इंसान जब तक वो उसके अंदर वो वुसअत पैदा नहीं होगी तो वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, और कोई चीज जो वहां खड़ी रहती है वो कायम अपने आप को नहीं रख सकती। सारी कायनात में कोई चीज साकिन नहीं है, और जब आप कहीं अपनी अकल को या अपने अमल को या अपने मामलात को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका सवाल वहां से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका सोचना, बात को समझना और बात को लेके आगे बढ़ना, हौसले के साथ दूसरों के साथ पाँव मिलाते हुए, दूसरे को अपना दुश्मन ना समझते हुए मगर बात को समझते हुए, ये जो इल्म है, ये तालीम जो है, इसको हमने आम करना है। ये सलाहियत ताकि हम दूसरों की बात सुन सकें, ये बहुत अहम है, और इसको फरोग देने के लिए ही थिंकर्स फोरम ने ये मुख्तलिफ लेक्चर्स शुरू किए हैं। और आप ये देखेंगे कि हम अक्रॉस द बोर्ड बगैर तफरीक के ये सबको हम मौका दे रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मज़ामीन के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और जो सुनने वाले हैं उनमें ये सलाहियत पैदा हो ताकि वो बड़े आसान तरीके से दूसरी बात, दूसरी सिंध की बात, तीसरी सिंध की बात, चौथी सिंध की बात सुनने की सलाहियत रखते हों और उसमें से कोई बेहतरी निकाल सके। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करें, और आप सब हज़रात का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सवाल की निश्चित करते हैं, और अगर कोई साहब सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए नज़्म ज़ब्त का ज़रा ख्याल रखिएगा, और बारी बारी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल करना चाहता हूँ। अपना तारुफ करा दें। आसिफ वली ये इंतज़ाम साहब की इतनी आदत है, 22-23 साल पहले मैं अल्लामा इंसान साहब को मिलने गया, तो अभी उनकी दाढ़ी फूट रही थी। एक दफ़ा फ़ोन पर मेरी इनसे बात हुई, मतलब आवाज़ आई, तो मैंने कहा कि आसिफ वली मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर आए थे तो मैंने ही दरवाज़ा खोला, इसलिए मेरा था। तो मैं बड़े एहतराम से आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपका इल्म, उसका जो तबहर है, वो हर शख्स यहाँ सुनने वाला उसका कायल किया। मेरे ज़हन में कन्फ्यूजन है, निज़ाम हुकूमत क्या है, इस्लाम का अपना निज़ाम हुकूमत क्या है, या इस्लाम का करीब तरीन निज़ाम हुकूमत कौन सा। मसलन
اس وقت سعودی عرب میں بادشاہ ہے، بہت سارے ملکوں میں بادشاہ ہے، جمہوری نظام حکومت کم اسلامی ملکوں میں، اور وہ بھی ہماری اس پہ رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اسلام کا قریب ترین یا اسلام کے عین مطابق نظام حکومت کون سا ہے کہ اس کے مطابق ایسے حکمران چنے جائیں جو ہماری اجتماعی زندگی کو کولیکٹیولی اسلام کے مطابق، ہمارا آئین اس بات کو کہتا ہے کہ پاکستان کو اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، اور ہم ایسا سسٹم لائیں گے کہ وہ اجتماعی طور پر ہمیں مسلمانوں کو ایک کام بنا سکے، اسلام کے ثمرات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ یہ نہیں ماشاء اللہ جی، آدھو علی صاحب نے سوال بھی اپنے لیول میں لیا ہے، تو یہ کہنا سوال ہے جس کے اندر کافی وسعت ہے اپنے جواب دینے کے اعتبار سے۔ میں اس کے اندر 2 یا 3 پہلوؤں کو آپ حضرات کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی روشنی کے اندر پورا سینیریو یا نا اس کے کوئی اگر کمپلیٹ پکچر نہ بھی سامنے آئی تو کچھ نہ کچھ حد و حد واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ نام کا محتاج نہیں ہے، اگرچہ ہم خلافت کے قائد بھی ہیں اور خلافت کے علمبردار بھی ہیں، لیکن خلافت اگر اپنے نام کے بغیر اپنے مقاصد کو پورا کر کے منظر عام کے اوپر آ جائے تو اس کو بھی خلافت کا نظام ہی سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ٹرمینالوجی کی بحث کے اندر جائے بغیر اسلامی نظام کے حال میں جو پہلی بات جس میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ویسٹرن ڈیموکریٹک جو نظام ہے وہ اسلام کی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کو مسلمان ملکوں نے جب اپنے طرف جاب کیا تو اس کے اندر کچھ ریسٹرکشن لگائی ہیں، وہ ریسٹرکشن درست ہے۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے اس طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نظام کے اندر قانون سازی کا اختیار شورا کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس، آپ شورا کا بلیف ڈال کے پارلیمنٹ لکھ لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن شورا یا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار اس حد تک نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں قانون بنا سکے، جبکہ ویسٹرن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے پاس یہ اختیار مکمل طور پر موجود ہوتا ہے، تو جس حد تک بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ قانون سازی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ یا مسلمانوں کی شورا جو کہ منتخب بھی ہو سکتی ہے اور نامزد بھی ہو سکتی ہے، اس میں انتخاب کی بھی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے۔ انتخاب کی نظیر جو ہے وہ اسلام کی اس کی ملتی ہے، وہ چاہے منتخب ہو چاہے وہ نامزد ہو، اس کے پاس آئین سازی کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے دائرے کی لمٹس کے اندر ہوتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی مثال یوں دوں گا کہ امریکہ کے اندر بنیادی طور پہ کارپوریٹ کلچر جو ہے اس کو ایک ایکسیپٹڈ ڈاگما کے طور پہ جو ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر جو کوئی بھی ایسا نظام جو اکنامکس کے کسی اور اینگل کو ہائی لائٹ کرتا اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم سوشلزم کی اکانومی کو، سوشلسٹ اکانومی کو یا کسی دوسری اکانومی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے اپنے ایک بات طے کر لی ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے کیپٹلسٹ باؤنڈریز کے اندر کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات طے کر لی ہے کہ مسلمانوں کی شورا یا مسلمانوں کی پارلیمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر قانون سازی کرنے کی اس کے پاس جواز موجود ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اسلامی نظام کو اچیو کرنا شروع کر دیا۔ رہی بادشاہت دنیا میں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی اگر بنیاد کنشپ ہی ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن بادشاہ دنیا میں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ ہوتی ہے جس کو رول کرنے والی جو فورس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا حضرت رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے، جس کے نظائر خلافۂ عباسیہ کے اندر بھی بعض ملتے ہیں اور بعض خلافۂ بنو امیہ میں ملتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ خلافہ خلافت راشدہ کے معنوں میں نہیں تھے، وہ تھے بادشاہی، وہ کنشپ کی بنیاد کے اوپر منظر عام کے اوپر آئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت بھی کی، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب بادشاہ اگر ان پرپسز کو فلفل کرتا ہے جو کتاب و سنت کے پرپسز ہیں تو وہ بادشاہ درست ہے، اگر وہ ان پرپسز کو فلفل نہیں کرتا اور صرف جو ڈکٹیٹرشپ کا ایک عمل جو دورہ ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ ریاست کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب بادشاہ جو ہے بادشاہ خلاف دین ہے۔ اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا نظام حکومت جو 4 پیرامیٹر کو فلفل کرے وہ اسلامی نظام حکومت ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس میں نظام صلاح تھورلی اسٹیبلش ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت ہے، تمام کاروباری زندگی جو اس کو مؤثر کر دیا جائے، اس کا پہلا پیرامیٹر یہ ہے۔ اس کا دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ افراد کی جتنی ضروریات ہے بنیادی نیسیسٹیز ہیں ان کو لک آفٹر کیا جائے۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی ہے، اللہ دینا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ اس چیز کو انشور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بغیر انٹرپشن کی ہونی چاہیے، جس کے اوپر
اس ایک پہلو کے اوپر آپ کو سعودی میں آپ کو عمل نظر آ جائے گا کہ وہ دکانوں کو بند کر دیتے ہیں نماز کے ٹائم. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ انفیکٹریز کو لک آفٹر کریں. اس کے لیے بیت المال کا ایک منظم جو قیام ہے اس کی آرگنائزیشن کو سینٹرلائز کرنا یہ اسلام کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. بدنصیبی کی بات ہے اقامت صلاۃ کا نظام تو انفرادی سطح پر پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن زکوٰۃ کی آرگنائزیشن کا نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کی صحیح معنی آرگنائزیشن اس کی ہو جائے اور سیالکوٹ کی دکان سیالکوٹ میں لگے, ڈسکا کی دکان ڈسکا میں لگے, لاہور کی دکان لاہور میں لگے, شاہدرہ کی دکان شاہدرہ میں لگے, تو میں سمجھتا پورے کے پورے ملک سے جو ہے نا جو آپ کی غربت ہے اس کی پاورٹی کو جو ہے نا ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں دو پہلو مزید ہیں. اسلامی نظام اس بات میں بلیو کرتا ہے کہ جتنے نیکی کام ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور جتنے بدی کام ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے, جو دوسرے دو پیرامیٹر ہیں. تو بدی کام ہے جو ریڈنگ بدی کام ہے ان کو حدود اللہ کہتا ہے جو نا کوڈیفائی کر دیا گیا. قتل کو, زنا کو, شراب کو, چوری کو, جو یہ جرم کرے گا اس کے بارے میں ریاست جو ان کے اوپر حد لگانے کی پابند ہے. اگر یہ سسٹم جو ہے چاہے بادشاہ اس کو امپلیمنٹ کر دے, چاہے فوجی کو اس کو امپلیمنٹ کر دے, چاہے مسلمانوں کی پارلیمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر دے, وہی نظام اسلامی نظام ہوگا. اس میں اپنے قیام کے اعتبار سے ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے لیکن اپنے پیرامیٹر کے اعتبار سے بالکل اسپیسیفائڈ ہے, بالکل ڈٹرمنڈ ہے. میں نے پرسن یہ کرنا تھا کہ میں نے پڑھا بھی ہے بکس میں کہ جمہوریت جو ہے وہ شرک ہے, ڈیموکریسی از اکول شرک. اور میرا یہ اتفاق بھی ہوا کہ لنڈن میں نے دیکھا بھی کہ انہوں نے لنڈن کے مسلمانوں نے بورڈ لگایا ہوا, حالانکہ وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے, عیسائیوں کا ملک ہے, لیکن ادھر انہوں نے باقاعدہ بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از اکول ٹو پولیٹزم. تو کیا یہ صحیح؟ میں نے بات تو اپنے اتفاق پہلے سے بتا دی ہے کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ مسلمانوں کی شورا کے پاس اختیارات موجود نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے قوانین کو مقابلے قانون سازی کر سکے. جبکہ ویسٹرن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ لامتناہی قانون سازی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ جہاں پہ اللہ کے مقابلے قانون سازی کرنے وہ تو آٹومیٹک شرک ہو جائے گا. لیکن جہاں پر آپ کو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے قانون سازی نہیں کرنی, کوئی بھی ایسا اس کا نام چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے شورا ہو, اس صورت میں اس کو ہم مشرکانہ یا کافرانہ جمہوریت نہیں کہتے. السلام علیکم. میں نے آپ کا کارڈ پڑھا تو اس پہ ایم میں تاریخ بھی لکھا ہوا تھا, اس لیے میں یہ سوال کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں. 35 برس کی میری عمر ہے اور 35 برس میں 3500 سے زائد خطبات ہم بچپن سے سیرت کے سنتے آئے اور تقریباً ملتی جلتی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہوتی ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اسٹرانگ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود, پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت ایک سب سے عظیم ترین انسان, ہر بات کو انہوں نے کھول کے بیان کر دیا, پھر اس کے بعد صحابہ کی بھی سیرت ہمارے سامنے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو دین جو پوری کی پوری اجتماعیت لے کے آیا تھا, تو ہمیں دین انفرادی طور پہ تو کہیں کی نظر آتا ہے, لیکن اجتماعی طور پہ صرف 30 برس یا 40 برس سیدنا عثمان غنی تک, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ملوکیت شروع ہوتی ہے اور اب تک پوری امت کا شرازہ بکھرا ہے. اتنا اسٹرانگ میسج قرآن کا, اتنا اسٹرانگ سیرت کا, اتنا اسٹرانگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود 1400 برس میں صرف 30 برس ہی کیوں, باقی 1300 سے زائد جو صدیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے امت اتنا خون خرابہ اور اتنا بکھری ہوئی امت, اور کہیں نہ کہیں صرف انفرادی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. اجتماعی طور پہ یہ قرآن کے یہ کہاں گیا اور سیرت کہاں گئی, یہ کہاں پہ غلطی ہوئی انسانوں سے یا ہم سے, یا کہیں ہم نے میسج کو سمجھنے میں کہیں غلطی کی؟ لیکن میں بڑا زبردست سوال کیا کہ اسلام کی جو تاریخ میں انہوں نے کہا 30 سال ایسا دور نظر آتا ہے جس میں اسلام اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کو انفورس کیا گیا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام کا وہ دور جو کہ اپنے آئیڈیل ہونے کے اعتبار سے میں اس کو 100% کہنا چاہیے, یقیناً سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک ڈکلائن کی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈکلائن جو ہے اس سطح کا ڈکلائن نہیں کہ اس میں اسلام کے جو بنیادی پیرامیٹرس ہیں ان کو بھی ہلا دیا گیا. خلافت بنو امیہ میں متعدد علماء جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذات گرامی بھی شامل ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات گرامی شامل ہے, اس کے بعد خلافت عباسیہ میں بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی اسی اسپرٹ کو اس لیول کے اوپر تو نہیں لیکن اس کی اسپرٹ کو پوری طرح انڈورس بھی کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ خلافت انسٹیٹیوشن کے بالکل ڈکلائن ہو جانے کے بعد جس وقت اوطان پرستی کا یا وطن پرستی کا ایک پورا کا پورا گلگلہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم صحیح معنوں میں دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یقیناً ہم آج جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان والی کے ہم اللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کی سیرت سے جو رہنمائی حاصل کر کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کے قریب ہونے کی کوشش کر لیں، یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسلام کے جو تصورات ہیں ان کو آپ مختلف ادوار کے اندر نافذ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ لیول آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضرت ابوبکر حضرت عثمان علی کا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے براہ راست شاگرد تھے. آپ کو پتا ہے جو پہلی جنریشن ہوتی ہے کسی بھی نظریے کی حامل، اس میں جو شدت ہوتی ہے وہ بعد والی جنریشن میں اس لیول کی ایگزامپل کو سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین چونکہ بالکل ہمارے پاس جو ہے محفوظ حالت میں موجود ہے اور اس میں کسی قسم کا سکم نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوطان پرستی، ہمارے اپنے مفادات اور کیپٹلزم کی یلغار، پھر بائی پولر دنیا کے بعد یونی پولر کلونیلزم کی برمار، یہ ساری وہ چیزیں جس سے مسلمانوں کے ساتھ کمتری کا شکار بھی کیا ہے اپنے نظام کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے اندر ایک بڑی کمپلیکس کی کیفیت بھی پیدا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے ہمارے اندر اپنے مذہب کے اوپر اعتماد، کانفیڈنس، اور ہم اس کمپلیکس سے باہر نکل آئیں اور دنیا کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم ریوائیو کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراری کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور راحت فرما، اللہ کی تکلیفیں آ چکی اللہ ان کو صبر کرنے والا بنا، اللہ تکلیف سے آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معصوم فرما. اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ آپ کی محبت کو ہمارے دلوں پہ غالب فرما، اللہ آپ کے افکار سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرما، اللہ آپ کی تعلیمات کو بھی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو منظور فرما، اللہ تمام ناجائز معاملات کی ہماری اصلاح فرما، اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے برابر فرما، اللہ قبلہ اول کی زیارت نصیب فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال فراخ نصیب فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھ درد والوں کے ڈپریشن انزائٹی دور فرما، اللہ تمام میری جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ تمام ناجائز معاملات میں ہماری اصلاح فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.